موسم صبح سے ہی قہر آلود تھا۔ پورے شہر میں ہڈیوں تک اترتی خنکی پڑ رہی تھی۔ دسمبر کا موسم اپنی پوری شدت سے زمین زادوں پر اترا تھا، جہاں سب مارے باندھے روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے دن میں تو ایک بلینکٹ، ہاٹ چاکلیٹ ملک اور نیٹ فلکس ہو اور باقی دنیا کا بھی کوئی کام نہ ہو تو کتنا مزہ آئے۔ گاڑی کی کھڑکی سے سر ٹکائے باہر کے رینگتے منظر دیکھتے عنایا نے سوچا، پھر نگاہیں سامنے کی تو SU17 سینٹر کی اگلی نشست پر اس کے بابا اپنے بزنس پارٹنر اور دوست کے ساتھ بزنس کی باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ اس سے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور مستعدی سے بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور ساتھ والی سیٹ پر اس کے بابا کا پرسنل اسسٹنٹ جانے اپنے بیگ سے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ نظر گھما کر اس نے باہر کی طرف دیکھا تو پیچھے گارڈز کے پروٹوکول کی بے شمار گاڑیاں تھیں۔ یہ سب دیکھتے اس نے کوفت سے آنکھیں موندی۔ یہ سب کسی کے لیے پرفیکٹ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بیزار۔ آج کئی دنوں کے بعد اس کے بابا بزنس ٹرپ سے واپس آئے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آج کالج سے چھٹی کرے گی اور سارا دن ان کے ساتھ اسپینڈ کرے گی، مگر ان کی اپنی بزنس کی باتیں آج بھی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ بیٹی کو ٹائم دینا تو وہ پہلے دن سے ہی بھولے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک آرٹ گیلری کے سامنے رکی تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ جب اس نے آرٹ کو اپنا کیریئر بنانے اور اس میں ڈگری لینے کے لیے سوچا تھا تو اس کے بابا نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ پھر ان کا بزنس کون سنبھالے گا، سو وہ BBA کریں، اور ویسے بھی انہیں آرٹس نہیں پسند۔ یہ اس کے والد کے الفاظ تھے، اور آج آرٹ گیلری میں لے کر آنا اسے سمجھ نہیں آیا۔ تبھی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ عنایا ہنی، یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی پرائیویٹ آرٹ گیلری ہے، میں اس میں انویسٹمنٹ کا سوچ رہا ہوں، اسی لیے آج ہم ادھر آئے ہیں۔ آ جاؤ تم بھی آرٹ دیکھ کر انجوائے کرنا، اور میں اپنی بزنس ڈیل بھگتا لوں گا۔ اپنے بزنس پارٹنر کے سامنے وہ انتہائی شیریں الفاظ میں اس سے مخاطب ہوئے، ورنہ انہیں کہاں عادت تھی اتنا نرم بولنے کی۔ وہ تو ہمیشہ حکم سناتے تھے۔ عنایا نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور ان کے پیچھے ہی سامنے کھڑی بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ دیواروں پر لگی آکشن کے تیار نادر و نایاب آرٹ پیسز انتہائی شاندار تھے۔ کاش کبھی میرا بھی یہیں آرٹ پیس ایگزیبیشن ہو، اس کے دل نے خواہش ظاہر کی، جسے ڈپٹتے وہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ کسی دوسرے آرٹ کے پاس کھڑی اس کا ناقدرانہ جائزہ لے رہی تھی کہ جب اسے اپنی کمر پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا میٹل محسوس ہوا۔ ابھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ آواز آئی، چپ چاپ کھڑی رہنا، اگر ہلی تو مار دوں گا۔ وہ آرٹ ایگزیبیشن میں کھڑی تھی۔ جب کسی نے اس کی کمر پر گن رکھی، وہ سانس روک گئی۔ وہ اسے دھکا دیتے باہر چلنے کا کہنے لگا۔ اس نے ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا جو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مصروف تھے۔ وہ تو آج کالج کی چھٹی کر کے ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے مجبوراً اس شخص کے ساتھ باہر جانا پڑا۔ باہر جاتے ہی اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا کہ کسی نے اسے باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ پھر جب ہوش آیا تو وہ ایک خالی ویران کمرے میں تھی۔ جو ہی اٹھنے لگی اور روندے منہ گری کیونکہ اس کے پیر بندھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور سرد سا مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا دشمن کی بیٹی اتنی معصوم اور حسین ہوگی۔ اس کے بال مٹھی میں دبوچتے وہ سرد لہجے میں غرایا، کچھ دیر میں نکاح ہے، کوئی ڈرامہ نہیں۔ وہ اگلا حکم دیتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے غصے سے استفسار کیا، لیکن اس کا غصہ بھی ایسا تھا جیسے کوئی عام بات کر رہا ہو۔ پریٹی بیبی، میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد نکاح ہے ہمارا۔ وہ اس کے قریب آتا ذرا فاصلہ رکھتے رکا اور طنزیہ بولا، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی۔ اسے اب بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ اندر سے وہ انتہائی سہمی ہوئی تھی۔ پھر جائیں گے نا؟ وہ استہزائیہ بولتا اس کے پاؤں سے رسی ہٹانے لگا۔ رسی نرم سی ہی بندھی تھی، لیکن اس کی نرم و نازک پنڈلیوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ میں نکاح نہیں کروں گی، وہ چھٹپٹائی۔ آرگیومنٹ تو اچھا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ پھر موبائل نکال کر اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ یہ تمہارے بابا ہے نا؟ یہ اس وقت میرے شوٹرز کے نشانے پر ہیں۔ تمہارا نکاح سے انکار اور اس دنیا سے آخری پل۔
موبائل اس کے ہاتھ سے چھینتا ویڈیو بند کیے، اب وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، اب وہ اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل میں ہی اس کی گال بھیگ گئے۔ زاویار صرف اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پلیز میرے بابا کو کچھ مت کہنا، وہ مزید رونے لگی۔ نکاح کے لیے ہاں کر دو اور رونا بند کرو، مجھے سخت کوفت ہو رہی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بابا کو جان سے نہیں ماروں گا۔ جانے کیوں اس کے گلابی گال پر پھسلتے آنسو زاویار کو اپنے دل میں گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد 2 عورتیں اسے کمرے سے لینے آئیں، جو اس کا حلیہ درست کروا کر اسے لیے باہر کسی لاؤنج ٹائپ ایریا میں لے آئی تھی۔ نکاح خواہ پہلے سے ہی موجود تھا، ساتھ عنایہ کا اپنا ایک گارڈ بھی، شاید وہی اس کا جاسوس تھا جس کی وجہ سے اس کی کڈنیپنگ کامیاب ہوئی۔ عنایہ نے ایک زخمی نظر سے اسے دیکھا اور شرمندگی سے نظر جھکا گیا۔ نکاح کے بعد قبول ہے کہتے ہوئے بھی اسے اپنے بابا ہی یاد آ رہے تھے، جن کی زندگی اسے صرف اپنے ہاں سے مشروط لگی۔ نکاح کے بعد اسے وہی 2 عورتیں اب کسی اور کمرے میں لے کر آ گئی تھیں۔ وہ اتنی حواس باختہ سے تھی کہ اسے اپنے ارد گرد دیکھنے کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس کی سب دوستیں اس کی معصومیت اور حواس باختگی کا مذاق اڑاتی تھیں کہ اس کو تو کوئی بھی ذرا سی اونچی آواز سے ڈرا دے اور اغوا کر لے، اور آج ان کی بات کسی قدر سچ ثابت ہو گئی۔ وہ تھی ہی اتنی ڈرپوک سی، اور اسے اپنی اسی حساسیت کی وجہ سے اسے خود سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ رات کے 8 بجے زاویار اس کے کمرے میں آیا تو وہ سہمی سی، دکھی سی، اٹی گٹھری بنی بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ زخم خوردہ نظروں سے اس نے اسے گھورا۔ آ کر کھانا کھا لو۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ ذرا اس کے قریب آیا۔ مجھے نہیں کھانا، بھیگی آواز سے بولتی وہ اسے خود بھی معصوم سی بلی ہی لگی۔ ڈرامے مت کرو میرے ساتھ، بے ہوش ہو گئی تو مجھ سے تیمارداری کی امید مت کرنا، وہ تلخی سے بولا۔ اور کیا چاہتے ہو اب تم؟ اس کی شرٹ کو گریبان سے جھنجھوڑتی وہ سخت تیش میں آئی۔ اس کی آنکھوں کی تیش اور غصہ دیکھ وہ خود بھی ایک پل حیران رہ گیا۔ وہ جو عنایہ نامی لڑکی کو کسی بادل کی طرح نرم، کسی بارش کی طرح یخ، کسی ٹھنڈ سے بھری دوپہر کی طرح شانت سوچ رہا تھا، یہ لڑکی تو صرف آگ کا شعلہ نکلی۔ اس کے خشک پڑتے ہونٹوں سے لے کر آگ اگلتی آنکھوں تک کا اتنا لمبا سفر تھا کہ اس شخص کے دل نے تھکن سی محسوس کی۔ اس لڑکی کے گلابی گال اتنے نازک تھے کہ مدھم مدھم جامنی رگیں تک ذرا دیر غور کرنے پر دیکھنے لگتی۔ اتنی گداز کی ان رخساروں کو چھونے کی خواہش کسی کو بھی پہلی ملاقات سے دل میں سر اٹھاتی محسوس ہو۔ وہ جلد اپنی گستاخ نظریں اس کے چہرے کے بھٹکائے نقوش سے ہٹا گیا۔ زاویار نے اس کے سختی کے باعث رگوں کے ابھر جانے سے سرخ پڑتے ہاتھ ایک ہی جھٹکے سے اپنی گریبان سے ہٹائے، جس پر وہ جھٹکا کھاتی اس سے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ زاویار اس کی آگ لگاتی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برتا۔ اس کے خلیے پر سرسری نگاہ کیے چلتا ہوا ٹیبل تک پہنچا اور ریسیور اٹھائے پتہ نہیں کسی کو آنے کا کہہ کے اگلے 2 منٹ میں ایک لڑکی بہت لمبی وارڈروب رینج لیے 2 ملازموں کے ہمراہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، جس ریک پر رنگ برنگی ملبوسات، جیولری، بیلز اور ہیلز اور لیڈیز اشیاء کی بہتات تھی، اور وہ سب سامان زاویار کے روم میں جا کر سیٹ کرواتی اجازت لیتی ویسے ہی کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ اس سارے وقت عنایہ نے اپنے اتاق پر بڑی دقت سے بند باندھے، جبکہ زاویار کے فون پر کسی کا ایمرجنسی میسج اس لڑکی سے ملاقات میں خلل کا سبب بنا۔ جا کر چینج کر لو، تمہارا سامان سیٹ ہو گیا ہے، وہ ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کیوں؟ مجھے نہیں رہنا ہے تو اس کی کیا ضرورت؟ وہ جھنجھلائی۔ یہ لڑکا اس پر ایسے حق جتا رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس نے اپنے نام کروا لی ہو۔ پاؤں پٹکتی واش روم میں داخل ہوئے وہ انتقامی ہوتی یہاں وہاں ٹہلتی گئی، جبکہ پھر رک کر نظر بھر کر جب اپنا چہرہ دیکھا تو مزید بوجھل ہوئی۔ وہاں تھکن اور تکلیف درج تھی۔ نل کھولے پانی کے چھپاکے چہرے پر مارے، مگر سانس تھی کہ اب بھی کسی کرب کے بوجھ سے اکھڑی تھی، اور یہاں کی ہر چیز اسے ابھی صرف اچھوت لگ رہی تھی۔ چینج کیے خود کو آئینے میں دیکھتی وہ بالوں میں کوم کیے انہیں سہلاتی گہرا سا سانس بھرتی کمرے سے نکلی تو وہ گلاس وال کے پاس کھڑا، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں گھسائے، دوسرے سے کافی مگ سے کافی کے
सिप भरता रुख मोड़े खड़ा था। जब आहट पर पलटा तो सिया में दमकते इस बोझल से चांद की आंखों में दिखाई देती ताबनाकी उसे झुलसाने को काफ़ी थी। वो कॉफ़ी मग वहीं रखता, अनाया की सिमत बढ़ा तो वो भी उसका सर फाड़ने के लिए कुछ तलाशी करती यहाँ वहाँ देखने लगी। जावियार की मशकूक नज़रों ने उसके नेक इरादों को भांप लिया। तभी इससे पहले वो ड्रेसिंग पर रखा पेन ही उठाकर उसकी तरफ मारने की नीयत से बढ़ाती, जावियार ने बरवक्त न सिर्फ उसका नाजुक हाथ पकड़ा बल्कि ऐसा जालिम झटका दिया कि दर्द की टीस सी इस दर्जे वजूद में उतरी कि वो नोकीली नोक वाला कलम अनाया के हाथ से छूटकर नीचे कालीन पर गिरा और वो पूरी जावियार खान के रहमो करम पर आई। आपकी गुस्से और इश्तियाल से भरी नाराज़ आंखें मुझे तकलीफ़ देने को काफ़ी हैं अनाया। इन मामूली मासूम हथियारों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उसे बहुत सहूलत से कहता उसके इसी हाथ को बेख्तियार जकड़ता अपने चेहरे के करीब लाया और उसकी हथेली पर देखते ही देखते ज़रा झुककर अपने होठों का जानलेवा लम्स रखा। और ये सब इतना गैर इरादी था कि वो उसके ये सब कर गुजरने के बाद हवास बाख्तगी में फ़ौरन कोई रिस्पॉन्स ना कर सकी। जावियार ने उसकी हथेली को इस शिद्दत से चूमा, वो उसके होठों की एक एक सिलवट को महसूस कर चुकी थी। उसके बेट के एक एक चुपते बाल की गुदगुदाहट इनाया को हथेली से दिल तक उतरती महसूस हुई और जिस जगह जावियार ने वो लब रखे अनाया को हथेली हिद्दत ओढ़ती महसूस हुई। उसकी वहशी आंखें जावियार के इस गुस्ताखी पर सुर्ख हुई। जब होश आया तो वो उसे परे धकेलती अपनी हथेली अपने जिस्म से रगड़कर यूं उसका लम्स मिटाने लगी जैसे वो कोई अछूत हो। इस लड़की का ये अमल जावियार को हर्ट करने के बजाय मसरूर कर गया और तभी उसने लम्हा लगाए अनाया के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में कैद किए, उसे बहुत नरमी से ड्रेसिंग के साथ लॉक किया और वो उसके चेहरे के करीब तिरछा लाकर रोकने पर सांस लेना तक भूल गई। ये क्या कर रही थी? जावियार खान की आंखें उसका सांस लेता लम्स इनाया को अपनी रूह तक तपिश देता महसूस हुआ और वो तमाम तर हिम्मत किए उसके आगे अपना आप स्टिक महसूस कर रही थी, जैसे कोई स्लिपिंग पैरालाइज का शिकार हो जाता है। तुम्हारे होठों के गंदे टच को मिटा रही थी। दोबारा ऐसा मत करना वरना। भले वो मज़ाहमत ना कर पा रही हो पर उसके नश्तर जैसे अल्फाज ही सामने वाले की हंसी हिलाने को काफ़ी थे। वरना इस शख्स का लहजा उकसाता हुआ और लबो लहजा दिल डिबोना सा था। इनाया को लगा कि दिल को कुछ हुआ है क्योंकि वो इतना करीब था कि ज़रा सी उसकी मज़ाहमत पर जावियार उसकी सांसों को पूरे इस्तेहकाक से रोक सकता था। दूर हटो। और उससे निजात को परे परे डर कर सिरकती पर गुर्राई तो वो मज़ीद उसके करीब हुआ। आइंदा जो लम्स में मोहब्बत से आपको दूँ वो मिटाया नहीं जाएगा क्योंकि जावियार ने बहुत मोहब्बत से आपकी हथेली पर तहरीर किया है। इस शख्स के आहिस्ता आहिस्ता इनाया पर हावी होने के बायस वो अपने नाजुक वजूद पर उसके भारी जिस्म का दबाव बआसानी महसूस करती कांपने लगी क्योंकि वाकई इनाया को अपनी हथेली में बेदार होती हरारत महसूस हुई जिसे इस बदबख्त ने कुछ जादुई फूंक दिया। वो सांस रोके उसे डर कर देखती घबराई जो उसके लरजते होंठों से बमुश्किल नज़र बचाकर अपना ध्यान इनाया इब्राहिम की आंखों तक ला पाया था और उसका ये जबर अनाया का दम घोट गया। सांस ले अनाया। उसे सांस रोककर सुर्ख मुंजमद देखकर वो उसके हाथ आज़ाद किए उसके गाल से हथेली सहलाए अपने गाल को अनाया के गाल से बेखुदी के संग रब करता नरम सी सरगोशी में पुकारा तो वो गहरा सा सांस खारिज करती उसकी जान निकाल लेते हिसार से सिसकी भरते निकली। पूरा वजूद बर्फ की तरह मुंजमद था और वो जाने कितने अगले लम्हे उससे रुख फेरे दिल पर हाथ रखे गहरे सांस लेती रही और वो शर्मंगेज हुए उसके हुकूक में ही खड़ा मुस्कुराया। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम्हें। वो बिना पलटे ही गहरे सांस खींचती चीखी। वो तो आप मार चुकी हैं, फ़कत मेरे निगाह में आकर ही। वो जो उसके अक़ब में ही खड़ा उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था जिच करती सरगोशी में बोला जबकि जावियार के होठों का इनाया के कान की लू को मस करता। उसके बाजुओं का अनाया के वजूद को हिसारने का जादुई लम्हा इस लड़की में बर्क दौड़ा गया और इससे पहले वो इस चालबाज शख्स की जानिब मुड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती, जावियार ने उसके हाथ को न सिर्फ बरवक्त ऐन अपने चेहरे के करीब पकड़ा बल्कि एक ही झटके के संग उसकी कलाई मरोड़ते उसका वही बाजू अनाया की पुष्ट पर ले जाए लॉक किया।
وہ جتنی بھی طاقتور ہو جاتی زاویار کے برابر کبھی نہ پہنچ سکتی۔ مجھے زبردستی آپ سے کسی قسم کا رشتہ بنانے کا ہرگز شوق نہیں، مگر آپ کا میرے ساتھ گزرا ہر لمحہ آپ کے لیے مشکل بنے گا، کیونکہ آپ خوبصورت، ذہین، معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت حساس ہیں، جو مجھے بہت جلد گرویدہ کرے گا۔ مجھے اپنے بابا کا خفیہ ٹھکانہ بتا دیں، آپ کو اسی وقت اس رشتے اور اس محل سے رہائی مل جائے گی۔ کسی کے معنی خیز لہجے اور گرج پہلی بار عنایہ کے وجود کو کفاہٹ بخش رہی تھی، اور جس طرح وہ اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرے، اس کی دہکتے گال کو چومتی، لٹ کو عنایہ کے کان کے پیچھے اٹکائے اس کی سنہری بے باک آنکھوں میں جھانک کر جذب سے بولا، وہ عنایہ کو بہت بری طرح دہلا گیا۔ مر کر بھی نہیں بتاؤں گی، خبیث انسان، تم ترستے ہی مرو گے، چھوڑو مجھے، ورنہ تم کو آج ہی سوتے میں مار دوں گی۔ وہ اس کی کسی دھمکی سے بات نہ آئی، بلکہ تضحیک کرتا اس کا انداز زاویار کو بہت ناگوار گزرا، مگر وہ پھر بھی زہریلا مسکرایا، کیونکہ اسے سوتا دیکھنے کی اس پیاری لڑکی کی خواہش کم از کم اس زندگی میں تو کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اسے اگلے ہی لمحے سنگین کربت سے آزاد کرتا، واپس اس کے کسی ظالم تیور کی پرواہ کیے بنا ذرا جھکا اور عنایہ کا ہاتھ تھامے استحقاق کے سنگ وہ اسے لیے بیڈ روم اور پھر آفس روم سے باہر نکلا۔ ڈائننگ ہال میں آ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ڈائننگ چیئر کو گھسیٹ کر پیچھے کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مارے باندھے عنایہ بیٹھ گئی۔ ابھی اس کے حواس اس کی پہلی حرکت سے ہی قابو میں نہیں آئے تھے، اسی لیے بلا سوچے سمجھے وہ اس کی بات مان گئی۔ زاویار زیر لب مسکرایا۔ ان کے بیٹھتے ہی بٹلرز نے ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے چن دیے۔ ان کی اشیاء انگیز خوشبو سے صبح سے بھولی عنایہ کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو گئی، لیکن وہ پہلے زاویار کے ایک چمچ کھانے کا انتظار کرتی رہی۔ زاویار نے پہلے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا، پھر اپنے لیے۔ جب پہلا بائٹ اس نے اپنے منہ میں رکھا تو ہی عنایہ نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے کھانا شروع کیا۔ زاویار نے اس کی حرکت کو حیرت سے دیکھا، نوٹ کیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کھانے کے بعد وہ اسے واپس کمرے میں چھوڑتے آنے کے بعد اسے سکون سے سونے اور اپنے ضروری کام کا بتاتے خود کہیں چلا گیا۔ عنایہ نے اس کے جانے کے بعد تسلی سے کمرہ لاک کیا اور اپنا موبائل فون ڈھونڈنے لگی، جو اغوا کے دوران ہی اس نے اس سے چھینا تھا۔ موبائل یہاں ہوتا تو ملتا۔ تھک ہار کر وہ وہیں صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اتنے خوف میں نیند اسے خاک آنی تھی، تبھی رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ زاویار پوری رات نہیں آیا اور وہ ساری رات وقفے وقفے سے روتی اپنے بابا کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ جیسے بھی تھے تو اس کے بابا ہی، گو ہمیشہ انہوں نے اسے نیگلیکٹ کیا تھا، اور عنایہ کو خود بھی معلوم تھا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن زندگی میں واحد خونی رشتہ ہونے کا حوصلہ ہی اور تھا۔ زاویار جو سمجھ رہا تھا کہ عنایہ کو اس کے والد کی خفیہ جگہ کے بارے میں علم ہوگا، تو ایسا نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ہیں بھی یا نہیں۔ مجھے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، پر کیسے؟ وہ اضطرابی انداز میں بیڈ روم میں چکر کاٹتی، ایک ہاتھ کمر پر جبکہ دوسرے ہاتھ کے ناخن چھپائے بہت نروس تھی، اور اسی لمحے ماسک چہرے سے آفس روم میں ہٹا کر رکھتا وہ کمرے کا دروازہ کھول اندر آیا تو وہ اسے بڑی بے قراری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر آنکھ بگولا ہوئی، جبکہ وہ اپنے ناخن کھاتی۔ زاویار خان کو خاصی کیوٹ لگی، تبھی جناب کی آنکھیں مسکرائیں۔ یہ سب دکھاوا کس لیے؟ تم آخر کتنے چہرے رکھتے ہو درندے؟ جب تم نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے تو اس سب کی کیا بنتی ہے؟ دیکھو زاویار خان، تم نے بہت غلط لڑکی سے پنگا لیا ہے۔ تمہارے گھر والے بھی تمہاری اصلیت سے ناواقف ہیں۔ سوچو، اگر ان سب کو میں تمہاری اصلیت بتا دوں تو برباد ہو جاؤ گے تم۔ مجھے چھوڑ دو اور خود پولیس کے حوالے کر دو، ذلت سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر میں نے اپنے طریقے سے تم سے انتقام لیا تو میں تمہیں تمہارے لیے بھی عبرتناک بنا دوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ اس کے اتنے بڑے بڑے الفاظ سن کر وہ مسکراتا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کانفیڈنس یہ لڑکی لائی کہاں سے، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے اس سے 1000 درجے طاقتور انسان ہے، تب بھی بے خوف ہو کر دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ غیر ارادہ ہی اس کی طرف بڑھا تو وہ جو غصے میں تھی، غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا محسوس کیے اس کے اپنی طرف بڑھنے کو بھانپ کر ایک قدم پیچھے ہوئی، چہرے پر گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ آپ ایسا کچھ نہ کریں گی، نہ کر پائیں گی۔ مجھے عبرتناک سزا دینے والے بڑے آئے اور بڑے گئے۔
क्या आप जैसी नाजुक सी डरूंगा? अब धमकियां देना बंद करें और मुद्दे पर आएं। जब साफ साफ आपको यहाँ से जाने की राह दिखा चुका हूँ तो बार बार की ये बहस मुझे बहुत गज़ब दिलाएगी। उसके चेहरे पर साफ साफ नरमी थी, हर अल्फाज खंजर की तरह सख्त थे। वो तौक़ुफ़ का रुका और आहिस्तगी से अनाया के बाजू अपने हाथ में पकड़े अपनी ओर खींचा। रही बात इस एहतमाम की, तो जितनी ज़िद्दी आप मुझे लगी हैं, 1 महीने तो साथ का मिल ही जाएगा लड़ते लड़ते, और इस अरसे में आपको मुझसे प्यार भी हो जाएगा। फिर दोनों हंसी खुशी रहेंगे, और अगर तुम मुझे अपने बाबा के खुफिया फार्म हाउस का बता दो तो आई प्रॉमिस इश्क करूँगा तुमसे। न जाने इस शख्स के नीम लहजे में भी ऐसा क्या था कि इनाया एक लम्हा थम जाती। जब उसके अल्फाज कड़वे होते तो वो माहिर लहजा मीठा कर लेता, और जब उसका लहजा कड़वा होता तो उसके अल्फाज शीरीं हो जाते, और यूँ सामने वाला इस माहिर के झांसे में एक लम्हा खुद को भूल जाता। तुम कितने बददिमाग हो, मुझे नहीं रहना यहाँ कैद होकर। दम घुट रहा है। वैसे भी मैं एलेक्स के बिना नहीं रह सकती। इस बार वो उसकी जानिब से रुख फेरती अपने बाजू छुड़वाए वापस चीखे, जबकि एलेक्स का सुनकर ज़ावियार को हैरत ने घेरा। एलेक्स, अब ये कौन है? सोफे पर नवाबी अंदाज से टिककर खासे मुतकब्बिर और बेजार लहजे में अनाया को आंखों में शिद्दत से मरकूज किए पूछा गया, जिस पर अनाया ने मुड़कर उसे सर्द महर नज़रों में लिया, जो यहाँ ऐसे आकर बैठा था जैसे वो कोई तकरीर करने लगी हो। मेरा सब कुछ मुझे प्लीज़ घर जाने दो। मुझे अपनी कुछ अहम चीज़ें चाहिए, और अगर एलेक्स को मैं 10 घंटों से ज़्यादा न दिखाई दूँ तो वो रोने लगेगी। अनाया एलेक्स के लिए यूँ सदमे से निढाल हो रही थी कि अब की बार खुद ज़ावियार को तशवीश ने घेरा। क्या आपकी छोटी बहन भी है? ज़ावियार की हैरत से किए सवाल पर अनाया का सारा गुस्सा झाग और खफगी कहीं दूर जा मफकूद हुई। दिल यही किया बेड का तकिया उठाए उसे बावले के सर में दे मारे। तभी इनाया ने हाथों को पंजों की शक्ल बनाए घुर्रा कर उसे इस एलेक्स की सिन्फ बताई, जबकि वो लड़की बिल्ली की तरह तो नहीं, शेरनी की तरह ज़रूर घुर्राई। और ज़ावियार को वाकई एक लम्हा तशवीश हुई कि कहीं ये सर फेरी वाकई खूंखार शेरनी ही तो नहीं पाली बैठी। धाड़ कुछ ज़्यादा हो गई है। आप जैसी सिर्फ बिल्ली ही पाल सकते हैं। धाड़ अलबत्ता आपने मिसेस लाइन वाली मारने की कोशिश की है। ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया मुझे। वो बिल्कुल संजीदा न था, जबकि अनाया ने भी बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी, क्योंकि वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि ये शख्स ज़रा भी फ्लैट हो। वो अपने आप को हर लम्हा याद दिलाने वाली थी कि वो उसको अगवा करके लाया है, जबकि जिस तरह से वो उसका ख्याल रख रहा था, वो हसासियत और मोहब्बत उसने ज़िंदगी में अपने लिए पहली दफ़ा महसूस की। देखो, फीकी फेंक कर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे अपनी कुछ मेडिसिन भी चाहिए। प्लीज़ मुझे घर छोड़ाओ। वो मुल्तजी हुई। मेडिसिन? किस चीज़ की मेडिसिन? उसने बस फिक्र के तौर पर पूछा, और वो जैसे उसे बता ही देती। तुम्हें क्यों बताऊं? बला की हक़ारत और गुरूर लिए टिक कर जवाब आया, जबकि वो उसके रूबरू गुस्सा करने से परहेज़ ही बरत रहा था। ठीक है, लाएं अपने कमरे की चाबी। मैं आपकी बिल्ली और मेडिसिन मंगवा लूँगा, लेकिन आपको तब तक इस कमरे की कैद सहनी होगी जब तक मुझे आप पर एतबार नहीं आ जाता, और आप अपने सफ़ाकाना इरादों से पीछे नहीं हट जाती। एक तो यह आदमी दिमाग बहुत पक्का था। क्या बगल में दे रखी है? मतलब कुछ भी। तुम्हारे आदमियों ने जो बैग छीना इसी में है। और ख़बरदार, जो तुमने उसे बिल्ली कहा, एलेक्स है वो। और ख़बरदार, अगर तुमने मेरी मेडिसिन बॉक्स को खोलने की कोशिश की, मैं तुम्हारी किसी पर्सनल में नहीं घुसी, तो तुम भी मत घुसना। दुश्मनी अपनी जगह, ये धोखे का रिश्ता अपनी जगह, मगर मेरी ज़ातियात में अपनी एक अटैच इंच टांग भी घुसाई तो मैं तुम्हारा ये नाक सुझाकर पकौड़ा बना दूँगी। अपने मयार और इज़्ज़त नफ्स पर वो मर कर भी समझौता ना कर सकती थी। उसके तमाम जुमले ज़ावियार का सारा गुस्सा उतार गए। उल्टा वो इतनी मुँहफट होकर भी चंद घंटों के साथ ही ज़ावियार खान के दिल को छूने की कोशिश में थी। और ये तो अनाया ने भी महसूस किया। वो अपनी मुस्कुराहट किसी कीमती ख़जाने की तरह छुपा कर रखता, लेकिन अनाया पर तो उसने बारहा ख़जाना लुटाया था। कुछ लम्हे उनके बीच मायने खैर सी खामोशी के हाइल हुए। ये ऐसे लम्हे थे जब अनाया उसे अपने बाबा का दुश्मन समझना भूल गई, और ज़ावियार उसे एक मुजरिम, हाँ मुजरिम, क्योंकि उसने जुर्म किया था अपने बाबा के गैर कानूनी कामों को छुपाने का। मैं तो बिल्ली ही कहूँगा।
जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिएगा। शाम तक आपका एलेक्स नामी साजो सामान आप तक पहुंच जाएगा। अब शराफत से कैद रहिएगा। अगर आपने शरीफ बनकर दिखा दिया तो कल से इस कमरे की कैद आप पर ख़त्म और सिर्फ महल की कैद बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो दोबारा से न सिर्फ आप इस कमरे में कैद कर दी जाएंगी बल्कि एक इजाफी कैद सज़ा के तौर पर मिलेगी जो हमारे बीच के रिश्ते का तकाजा है। आप काफ़ी समझदार हैं, उम्मीद है समझ गई होंगी। शाम को मिलूँगा आपसे, बाय। अपने मजबूत लहजे और डगमगाती नज़रें जो अनाया के भरे भरे खूबसूरत होठों को फोकस किए दिल तक अजीब यानी ख्वाहिशात उतार रही थी, उन्हें संभालता वो बड़े साफ लफ्ज़ों में अनाया पर कहर ढाए न सिर्फ उसकी नज़रों से ओझल हुआ बल्कि देखते ही देखते वो कमरे से निकला और लॉक किए ऑफिस रूम से भी निकल गया। इब्राहिम का मामला वो जल्द अज जल्द सुलझाना चाहता था, जबकि इस कमरे की कैद से निकलने के लिए इनाया को शाम तक शराफत दिखानी ही थी, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि कल जब उस पर इस कमरे की कैद ख़त्म होगी तो वो अपने ऊपर हावी सारी असीरी कैसे ख़त्म करेगी। अब शाम तक उसे बोंगी मूवीज़ देख कर ही वक्त गुजारना था और ये दिन अनाया के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा तरीन दिन बनने वाला था। शाम को एक मुलाजमा उसे इसके मेडिसिन बॉक्स और एलेक्स इसके कमरे में छोड़ गई। एलेक्स ने अनाया को देखते ही खुशी से छलांग लगाई और उसकी गोद में आ बैठा। अनाया ने भी उसके गाल से अपना गाल मस किए उसे प्यारी की। जावियार खुद भी विपरीत मौज बना बेडरूम की तरफ गया और अंदर का मंजर देखकर जावियार का हलक कड़वा हुआ कि जो हक उसके हैं वो किस फराख दिली से एक बिल्ली को सौंप रही थी। खासकर उसका एलेक्स के मुंह से मुंह जोड़े प्यार करना जावियार के तन मन में शरारे दौड़ा गया। उसका बस न चला अपने हक पर डाका मारते इस बिल्ली का यहीं गला दबा दिया। बेवकूफ़ लड़की, कैसे चाट रही हो बिल्ली को, फेंको इसे। वो उसके और एलेक्स के हदों के बढ़ते मजीद लाड बर्दाश्त न करता जब उस पर धाड़ा तो अनाया ने सुलगती मुस्कुराती नज़र इस फनकारते जिन पर डाली और इस बार जानबूझकर एलेक्स के गाल को अपने गाल से प्यार से सहलाया। खबरदार जो उसे बिल्ली कहा तुमने, और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारा लाड है। तुमसे देखा नहीं जा रहा तो तशरीफ़ का टोकरा कहीं और ले जाओ। अपनी सुलगती आंखों से वो जावियार को देखती इस्तेज़ाया हंसी, जबकि बिना उसकी सुनता वो उसकी तरफ बढ़ा और उसने इनाया से वो बिल्ली छीनी और कमरे से निकला। इनाया की तो जैसे जान निकल गई। जावियार के पीछे ही वो बाहर ऑफिस रूम तक चीखती आई, तकलीफ़ क्या है तुम्हें मेरी, एलेक्स वापस करो मुझे। इसकी शर्ट को पुष्ट से दौड़ कर जगरती वो उसे रोकती चीखी, मगर जावियार ने एक ही सर्द घूरी से नवाजते अनाया की आवाज़ उसके हलक में धंसा दी। आपका अब सिर्फ मैं हूँ, खामोश रहें। जलन की हद में वो फंकारा और उसे लिए बाहर गया और बिल्ली को अपने आदमी के हवाले किया। इनाया का बस न चला, वो इस नन्ही जान पर जुल्म करते इंसान को फांसी लगा देती। इसे ले जाओ, दोबारा ये महल के अंदर नजर ना आए, इसके रहने का बाहर लॉन में इंतज़ाम करो। अपने आदमी को नागवारी से हिदायत किए वो पलटा और खूंखार नज़र पीछे ही लपकाती सदमे से आधी होती इनाया पर डालता वो उसे कलाई से पकड़े वापस कमरे में लाया। मुलाजमीन ने भी ये ड्रामा किचन से आंखें निकाले देखा, जबकि वो जो उसे कलाई से थामे वापस अंदर ला चुका था वापस उसके रूबरू झटके से जमा दी गई। तुम बहुत ही जालिम हो, एक मासूम बिल्ली पर इतना जुल्म, क्या तुम्हें डंग मार रही थी? वो कैसे पिघवा दिया इस बेचारी को लॉन में? मुझे मेरी एलेक्स लाकर दो, समझे? बिना जावियार की नज़रों की हिद्दत से डरे वो उसका हाथ छुड़वाती बाहर को लपकने की कोशिश में थी और उसकी ये फंकारती चीखें जावियार का दिमाग सुन कर रही थी। और इस वक्त जावियार को इस लड़की से भी बिल्ली की मुनफरिद खुशबू आकर बदमज़ा कर गई और अपना हाथ जिससे उसने अनाया की बाजू ज़ोर से दबोची हुई थी तर होती महसूस हुई। आज उसे इब्राहिम के आदमी के साथ मुठभेड़ में कलाई पर खंजर का जख्म लगा था, जिसे उसने इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद इग्नोर कर दिया था, मगर अब झटका लगने से शायद कोई स्टिच खुल गया था और अब खून बह रहा था। बिल्ली कमरे में नहीं रहेगी, जावियार ने सख्ती से कहा। तुम जैसा जानवर भी तो रह रहा है, एक मासूम बिल्ली से क्या होगा? मुझे नहीं रहना उसके बगैर। तुम बहुत बुरे हो, कौन इतनी प्यारी बिल्ली के साथ ऐसा करता है? मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ दो, मेरी एलेक्स रो रही होगी। वो पागलों की तरह एक बिल्ली के लिए उसे धक्के देती चीख रही थी और जावियार को समझ नहीं आ रही थी कि वो हंसे या उसको गुस्सा करे, और चीख चीख कर उस लड़की ने अपना चेहरे तक सुर्ख कर लिया। अनाया प्लीज़ काम डाउन, उसे लॉन में अच्छा सा घर मिलेगा, चीखना बंद करें, आए यहाँ।
उस लड़की का वावेला तहम्मुल से बर्दाश्त करता वो उसे यूं ही पकड़े वापस कमरे में लाया तो अनाया ने जब अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने को उसकी कलाई पर दांत गाड़ने चाहे तो वहाँ होती ब्लीडिंग देखकर वो सारा चीखना भूल गई और खुद जावियार ने यकदम उसकी मज़ाहमत तर्क करने पर हैरत से चेहरा मोड़ा तो वो अपना हाथ जावियार के बाजू से जोड़कर इस जख्म को देखने की कोशिश में थी। गज़बनाक मुस्कुराहट ने जावियार के चेहरे की खूबसूरती बढ़ाई। इतना तो उसे पहले से ही मालूम था कि अनाया बहुत ही मासूम और हसास है। किसी की भी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो। और अपने लिए उसकी फिक्र महसूस किए जावियार की आंखें चमकी। ये तुम्हें क्या हो गया मनहूस? वो सदमे की सी कैफियत में उसको देखती बोली जो उसके मनहूस कहने पर ज़बान पर करवाहट घुलती महसूस करता जबड़े भींच गया और एक ही झटके से उसे अपने हिसार में लिए अपने वही बाजू सख्ती से अनाया की कमर के गिर्द हाइल की। और वो जो उसके सीधे से जवाब की उम्मीद में थी, इस दर्जा सफाक शिकंजे में फंसने पर उसके हलक से दबी से चीख निकल पाई। मनहूस कहना बंद करेंगी या नहीं? उसकी कुर्बत से जामिद होते हवासों पर निगाह किए वो काटदार लहजे में बोला, जिस पर वो उसका हाथ अपनी कमर से हटाए एड़ी चोटी का जोर लगाती रही, मगर वो उसकी मज़ाहमत पर इस हाथ को पहले से ज़्यादा मज़ीद जकड़ता रहा, यहाँ तक कि दोनों के चेहरे के बीच फासला ख़तरनाक नज़दीकी में बदला। अनाया ने उसकी आंखें देखी तो दिल ने बेख्तियार इतना तो एतराफ़ ज़रूर किया कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन आँखों में बिना सोचे शुमार होती होंगी। फिर तमाम तर एतमाद कि जिस तरह वो उसकी दस्तरस में जकड़ी थी, मनहूस तो क्या कोई ऐसा लफ्ज़ जहन में न आया कि वो मज़ीद घबराती। जब तुम हो तो यही कहूँगी ना, छोड़ो मुझे, अपनी बाजू देखो, कुछ हुआ है। लहजा से ज़रा नरम कर दी वो हनूस गुस्सीले अंदाज पे नज़रें चुराती बोली तो जावियार के होंठों पर धीमी मुस्कुराहट उतरी, उसकी आंखों में बेख्तियार खुमार उतरा। दिल चाहा इस लड़की के गदास गाल को चूम ले, मगर फिर उसका एलेक्स के साथ चिपकना याद आने पर वो यूं उसे आज़ाद किए दूर हुआ जैसे वो कोई अछूत हो। जाएं, चेंज करें और अपने ये हाथ और चेहरा भी वॉश करें, बल्कि पूरी नहाएं, इसका टच मिटाएं फ़ौरन। उसे इस उल्टे जवाब की इनाया को तो हरगिज़ उम्मीद न थी। तभी उसने जावियार को जलती आंखों से देखा। मैं क्यों चेंज करूं? बाहर से तो तुम आए हो मेंटल, और वो मेरी एलेक्स है, कोई अछूत नहीं। फूली गालों के संग वो जावियार को आंखें निकालती उस पर भी बिगड़ी, जबकि वो उसे तफसील समझाने के बजाय पकड़कर सीधा वाशरूम की तरफ लिए बढ़ा और जावियार की ऐसी जुर्रत अनाया के हवास गायब कर गई। क्या कर रहे हो तुम? उसके कुछ कर गुजरने के तेवर भांपती इस बार वो खौफजदा हुई, क्योंकि वो उसे न सिर्फ अपने साथ वाशरूम में लाया बल्कि शावर तले खड़ा करवाए खुद पर और फिर साथ शावर खोल दिया, जिस पर पानी की ठंडी बूंदे की बौछार जिस तरह दोनों को कपड़ों समेत चंद लम्हों में भिगो गई, वैसे ही जावियार के इस फौरन हिसार लेने की जानलेवा हरकत इनाया के दिल को कपकपा गई। बेख्तियार इनाया के हाथ जावियार की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ते उसके सीने से जुड़े। भीगी बेताब सांसों ने एक दूसरे के होंठों को शिद्दत से छुआ। वो होंठ बनी उसके पल पल भीगते चेहरे को भीगी पलकों से देखती उसकी वारफ्ता खुमार आलूद निगाहों की जानलेवा अंदाज और होंठों के पेश रफ्त करते इरादे भांपने परे धकेल कर पीछे हटी। पैर स्लिप होने पर जावियार ने उसको वापस कमर में बाजू हाइल किए थामा, जिसके बायस वो गिरने से तो बच गई, मगर इस शख्स के करीब आने ही बिना मोहलत दिए इन नर्म भीगे होठों से पहली गदास मुलाकात की। जावियार के इस टच ने इनाया के पूरे वजूद को बर्फ की सिल में दफन किया। महज एक बेखुदी का लम्हा दोनों का दिल और जान और होश सल्ब कर बैठा। ये क्या था जावियार? अपने आप को उसके शिद्दत भरे हिसार में महसूस किए इनाया की कांपती आवाज़ इस शख्स को सुरूर बख्श गई। शावर ऑफ करता हुआ उसकी गर्दन से चिपक जाते बाल खुमारी के संग हाथ बढ़ाकर उसकी भीगी गर्दन से अलग करता मुस्कुराया तो एक बर्फ सी अनाया को अपने पूरे वजूद में दौड़ती महसूस हुई। फिर जिस पोजीशन में वो एक दूसरे के करीब यूं बदहवास खड़े थे, वो लम्हा कुछ भी करवा सकता था। या फर्श से इस एलेक्स से गंदे टच हटाने का थोड़ा मॉडर्न तरीका था। क्या तुम साइको हो? मतलब ऐसा कौन करता है? वो उसकी सुर्ख होती आंखों में देखती बाकायदा चिढ़कर चीखी, मगर कमर पर इस शख्स के रेंगते हाथ का लम्स जब हदें उबूर करता महसूस हुआ तो वो वापस हिम्मत लगाती उसे परे धकेलती 2 कदम पीछे हटी, मगर फिर उसकी नज़र जिच करती उसकी मुस्कुराहट से होती जावियार की बाजू तक गई तो वो गीला हो चुका था, यानी वो खुद भी अब बहुत तकलीफ़ में था। जब तक आप मेरी हैं, आपका साया भी आपसे एक मुनासिब हद तक की दूरी पर रहना चाहिए अनाया।
اور میں دوبارہ یہ بات ہرگز زبان سے نہیں سمجھاؤں گا. اپنی ملکیت کے لیے بہت جنونی ہوں. اب باہر جائیں. ایک تو وہ منمانی کیے انایا کو یہاں لایا اور اب ایٹیٹیوڈ دکھائے جس طرح اس پر اپنی مہر چپکاتا اسے باہر بھیج رہا تھا. انایا نے جس مشکل سے اپنا غصہ روکا یہ وہی جانتی تھی. پیر پٹک کر وہ بھیگی حالت میں ہی واش روم سے نکلی. دل یہی کیا یہاں بیٹھ کر روئے، مگر جب نظر بے اختیار ڈریسنگ کے آئینے میں گئی تو وہ اپنی رعنائیاں بکھیرتے بھیگے وجود کو دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ رو ہوا. بے شرم انسان ایسے بے تکلف ہو رہا ہے جیسے اس کی محبوبہ ہوں. یا اللہ، میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں. یہ تو مجھے اپنی انہی حرکتوں سے مار دے گا. خفت و شرم کے باعث وہ بڑبڑاتی ہوئی وارڈروب کے سمت بڑھی اور چینج کرنے کے لیے ڈریس نکالتی ہی چینجنگ روم کی طرف بڑھی. ڈریس چینج کیے وہ جب باہر آئی تو شاور سے گرتے پانی سے اسے احساس ہوا کہ وہ نہا رہا ہے. وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی زاویار خان کی محبوبہ ہے. وہ اپنے باپ کے ایک طرح سے قاتل ابراہیم کو پکڑنے کے لیے جب اس مشن پر کام کرنے لگا تب ہی اس کی نظر عنایہ پر پڑی تھی. کافی عرصہ اس نے اسے دور سے جانچا، جانوروں کی تکلف پر بھی تو دینے والی عنایہ اس کے دل میں گھر کر گئی. پھر وہ اس کا ڈرائیور بنا. اس کی معصوم آنکھیں اور معصوم و حساس سا لہجہ زاویار خان کے لیے ضروری سا ہو گیا. قدرت نے اس کے دل پر کاری وار کیا تھا کہ دشمن کی بیٹی اس کے دل کا گلاب بن گئی تھی. اس پوری دنیا میں واحد عنایہ ابراہیم ہی تھی جس کے لیے وہ جان دینے اور لینے سے بھی دریغ نہیں کرنے والا تھا. اس کی محبت آنکھوں سے ٹپکتی تھی، لیکن عنایہ نادان ابھی سمجھ نہیں پائی. منہ ہی منہ میں اسے کوستی وہ ڈریسنگ کے پاس آئی اور اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کیے برش کیا. فیس پر موئسچرائزر لگائے. ہلکے پنک شیڈ کا لپ گلوس لگاتے عنایہ کے ہاتھ تب کانپے جب اسے زاویار کی وہ بے حد خود نظریں یاد آئیں اور وہ ٹچ پھر سے اس لڑکی کے وجود سے جان نکال گیا. خوف کے مارے لپ گلوس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تو وہ اس پر بھی جھنجھلائی. چہرہ نہ جانے کیوں انار ہوئے جا رہا تھا. اسے بس زاویار کی وہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں، بدحواس کر رہی تھیں. اگر وہ اسے نہ روکتی تو وہ کچھ بھی کر دیتا. اور یہی سوچتے عنایہ کے جسم سے سرد لہریں اٹھ رہی تھیں. لگ بھگ 10 منٹ بعد نواب صاحب نہا کر تازہ دم ہوئے اپنے کثرتی وجود کی رعنائیاں ویسٹ اور ٹراؤزر میں بھرپور دباتے ہوئے لاپرواہی کے سنگ گیلے بال رگڑتے باہر نکلے تو عنایہ غیر ارادی مڑی تو نظر اس کی موٹی تازی جم شدہ بازوؤں پر گئی. تو خوف کے مارے اس نے تھوک نکلا یہ آدمی تو اس کی سوچ سے زیادہ طاقتور تھا. عنایہ کی نظر اس پر تھی اور وہ یہ اچھے سے جانتا تھا. تبھی جناب نے کبٹ کی طرف قدم بڑھائے، ٹی شرٹ نکالے پہنی اور تب تک عنایہ بھی اس پر سے توجہ ہٹا کر اپنے بالوں کو بے وجہ برش پھیرنے میں مصروف ہو چکی تھی. زاویار نے قدم اس کی طرف بڑھائے تو عنایہ کے ہاتھ کی پکڑ برش پر خود ہی مضبوط ہوئی، کیونکہ وہ سوچ چکی تھی اب اگر وہ قریب آیا تو یہی برش اس کے منہ پر دے مارے گی. ایسے ہی آئینے میں سے اس کی نظر اس پٹی شدہ زخم پر گئی جو خون بہنے سے لال ہو رہا تھا. عنایہ کے دل کو کچھ ہوا. وہ کس قدر لاپرواہی سے اپنے زخم کو خراب کر رہا تھا یہ سوچ کر ہی اسے تکلیف ہوئی. پلیز اپنی پٹی کر لو. برش ٹیبل پر رکھتی اس کا بازو اپنے نرم ہاتھ میں پکڑتی وہ نرمی سے بولی. تم کر دو نا پلیز، بہت درد ہو رہی ہے. زاویار نے جان بوجھ کر لہجہ معصوم سا بنایا. اسے معلوم تھا مسز ایسے ہی اس کے جھانسے میں آئے گی. بہت زیادہ درد ہو رہی ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس تکلیف سے بولی کہ ایک دفعہ تو زاویار کے دل نے زاویار پر لعنت بھیجی کہ کیسے وہ معصوم کے دل سے کھیل رہا ہے. یک لفظی جواب دیے وہ ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا صوفے پر جا بیٹھا. دل عجیب بے شرم سا ہوتا عنایہ سے اپنی خدمت کروانا چاہ رہا تھا. زاویار نے مسکینیت طاری کیے آنکھیں عنایہ پر ہی رکھیں کہ آیا وہ اب کیا کرتی ہے. فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ عنایہ اس کا زخم دیکھتی ہی دل کے ہاتھوں عاجز آتی بولی. لاسٹ ڈرار میں. اسے دراز کھولتا دیکھ وہ آنکھیں موندے زیر لب مسکرایا. عنایہ نے اس کی کثرتی بازو کو اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا چاہا مگر اتنی وزنی بازو اس کے نازک سے ہاتھ میں آئی نہیں. زاویار اس کا روئی جیسا لمس محسوس کرتا خود ہی اس کے لیے آسانی کر گیا. عنایہ نے انتہائی نرمی اور عمدگی سے اس کی پٹی کی. اس دوران زاویار کی نظریں اس کے چہرے کا ہی طواف کرتی رہیں. یہ چہرہ کتنا اپنا سا لگتا ہے. اسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا. اسے دیکھتے وہ یہی سوچ رہا تھا اور یہ آگہی کہ وہ اس کا پورا جہاں اور اس کے اتنے قریب اسے سرور بخش رہی تھی. عنایہ پٹی کر کے ہٹنے لگی تو زاویار نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا.
عنایا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے اپنا فون جیب سے نکال کر عنایا کے ہاتھ پر رکھا۔ اپنے بابا سے بات کر لو، نمبر اس میں سیو ہے۔ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اجازت دے گیا۔ جانتا بھی تھا کہ اگر ابراہیم کو ذرا سا بھی اس کی لوکیشن کا شک ہو گیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن عنایہ کی معصومیت و محبت میں وہ جانتے بوجھتے اس بات کو نظر انداز کر گیا۔ عنایہ نے تشکر کے احساس سے اسے دیکھا اور فون ڈائل کیا تو زاویار اسے پرائیویسی دینے کے چکر میں خود کمرے سے باہر نکلنے کے لیے صوفے سے اٹھا۔ جب دوسری طرف سے اپنے نام کی پکار سنتا وہیں رک گیا۔ زاویار خان، تمہیں کیا لگا تم میری بیٹی کو اپنے پاس رکھ لو گے تو میں یہ دھندا چھوڑ کر دیوداس بن جاؤں گا؟ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں اور میرے لیے میری دولت سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں، اور پھر میں اس کی پرواہ تب کروں جب میری جائیداد کا وارث کوئی نہ ہو۔ میری دوسری بیوی سے میرے 2 بیٹے میری جائیداد کے رکھوالے ہیں، تو عنایہ سے بلیک میل تو تم مجھے کروا ہی نہیں سکتے، اور یوں کرو اس سے نکاح کر لو، میری ایک پریشانی ویسے ہی دور ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ سنتی عنایہ وہیں جم گئی۔ یہ کیسا انکشاف ہوا؟ زاویار اس کی حالت دیکھتا جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیتا اپنے کان سے لگا گیا۔ ابراہیم ذلیل انسان، زاویار دھاڑا، تم نہیں چاہتے کہ تمہارا انجام بھی تمہارے باپ جیسا ہو تو آئندہ میری راہ میں مت آنا۔ جیسے اسے ناقص کر کے اس دنیا سے بھیجا تھا، تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا۔ دھمکی دیتا وہ فون کاٹ گیا۔ زاویار نے غصے سے فون دیوار کے ساتھ دے مارا، لیکن ساکت بیٹھی عنایہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا اسے اپنے حصار میں لپیٹ گیا۔ عنایہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور پھر دوسرا اور اس کے بعد کئی اور۔ یہ زاویار کے دل کے کرب بٹھا گئے۔ آئی ایم سوری، عنایہ نے تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے بولا، اور زاویار تو اس کے یہ جملے بولنے پر ہی ساکت ہو گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو میری جان؟ آئی ایم سوری۔ اسے شدت سے خود میں بھیجتا وہ اس کی تکلیف کم کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ میرے بابا تمہارے بابا کے، اس سے زیادہ وہ بول نہیں پائی۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے عنایہ، اور تمہارا تمہارے ساتھ۔ تمہیں اپنے پاس لانے کا مقصد کبھی بھی انتقام نہیں تھا۔ آئی لو یو، آئی ریئلی ڈو۔ آج سے نہیں، 4 سال سے، تم تب سے میرے دل کی مکین ہو، چاہے تم ابراہیم کی بیٹی ہو کر میرے دل کی روشنی ہو۔ پلیز اس دل کو کبھی خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ محبت سے اس کے آنسو پوچھتا وہ اس کا ماتھا چومتا، عقیدت سے بولتا۔ عنایہ کو پرسکون کر گیا۔ اس انکشاف پر آنکھیں پھیلائے وہ اسے دیکھنے لگی، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی دیکھتا وہ ہلکا سا مسکراتا اس کی آنکھیں چوم گیا۔ پھر آہستہ آہستہ خود پر بیتی ساری رات سنا گیا جس پر عنایہ بار بار روئی۔ اپنے باپ کے سامنے بے وقتی وہ پہلے ہی جانتی تھی، مگر اس بات پر وہ مزید بوجھل ہوئی، لیکن محبت سے سمیٹتا زاویار اسے جلد ہی سنبھال گیا۔ زاویار نے خود بدلہ لینے کے بجائے سارے ثبوت ابراہیم کے خلاف پولیس کو دے دیے۔ اب وہ معاملہ عدالت دیکھ رہی تھی اور زاویار اس معاملے سے خود ہی بری الذمہ ہو گیا۔ اب اس کا واحد مقصد عنایہ زاویار خان کو خوش رکھنا تھا، جو جتنی معصوم تھی زاویار کے معاملے میں اسے اچھا خاصا تنگ کر دیتی تھی۔ آج وہ اسے لیے اپنے آبائی گاؤں لایا، جہاں سب لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ وہ اس گاؤں کی فلاح کے لیے اچھے خاصے کام کرتا رہتا تھا۔ عنایہ سب حیرت سے دیکھتی رہی۔ یہ سب تمہیں اتنا سر پر کیوں بٹھا رہے ہیں؟ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی، کیونکہ یہ سب مجھے جانتے ہیں، جس دن آپ جان جائیں گی آپ بھی ایسے ہی سر پر بٹھائیں گی۔ عنایہ کے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس نے عنایہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں آتے ہی اسے گرمائش سی محسوس ہوئی، جو اسے اس پل سکون دے گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو بہت نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ کیوں؟ کیا اتنے اچھے ہو تم؟ عنایہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ سامنے ان لوگوں کا علاقائی رقص جاری تھا، کوئی بھی ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ عنایہ اس کی اس حرکت پر سرخ ہوئی۔ وہ دیکھتا ہی ایسے تھا کہ عنایہ کے دل کے سارے تار چھیڑ دیتا۔ عنایہ کے دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی۔ آج تک اس کی پوری زندگی میں ایسی والہانہ محبت کبھی نہیں ملی تھی، اپنے باپ سے بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم آلود ہوئے۔ اس نے زاویار کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر اس نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جاننا ہے۔ عنایہ کو اس کے نام کے علاوہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ
کیا کرتا تھا، اس کے گھر والے کہاں تھے اور کون تھے، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ زاویار نے اس کی جانب والہانہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے کندھے سے سرکتی شال درست کی۔ وہاں رات کی تاریکی میں گونجے خوبصورت علاقائی سانگ اور وہاں کے لوگوں کے خوبصورت رقص نے ماحول کو بہت رومانوی بنا دیا تھا۔ اوپر سے اس شخص کی مسحور کن مہک اور اس کے وجود کی تپش نے عنایہ کی ٹھنڈ تو کہیں بہت دور بھگا دی تھی۔ اسے بھی اب یہ سب بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا نہ جانے کیوں اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے جتنی بھی بدتمیزی کرتی، جواب میں وہ بہت نرمی اور محبت سے پیش آتا۔ نہیں، کافی نہیں ہے، میں جاننا چاہتی ہوں تمہارے بارے میں، عنایہ بزید ہوئی۔ زاویار نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے بارے میں جاننا آپ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اسے سر سے پیر گھوٹتا وہ اس کی پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گیا۔ کیا مطلب؟ عنایہ نے اب کی بار خود ہی اپنی شال کا پلو درست کیا، اس کی بھٹکتی نگاہوں سے گھبرا کر۔ کچھ نہیں، بہت جلد بتاؤں گا آپ کو اپنے بارے میں۔ اس کے ہاتھ کو پھر سے تھام کر اس نے لبوں سے لگایا۔ عنایہ کا گندمی ہاتھ اس کے دودھیا ہاتھ میں مفید ہوا۔ عنایہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ اگر دیکھا جاتا تو یہ شخص وجاہت اور دلکشی میں اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کی پرسنالٹی کا چارم دیکھنے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لیتا، جس سے آہستہ آہستہ اسے جکڑ رہا تھا۔ سب تو جانتی ہیں آپ میرے بارے میں۔ اسے چپ محسوس کیے وہ دوبارہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتا بولا۔ وہ تو اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تم نے بتایا تھا، وہ فوراً بولی۔ لگتا ہے آپ کو بھی محبت ہو رہی ہے، زاویار شرارت سے اس کے کان پر جھکتا بولا۔ لگتا تو ہے، عنایہ شرارت سے کہتی آگے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سنتے زاویار نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اپنے ہونٹوں کا لمس سے گداز ہونٹوں پر رکھا۔ صد شکر اندھیرے کے باعث یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ عنایہ گھر چلیں؟ یہ بات آپ گھر پر نہیں کہہ سکتی تھی؟ اتنے لوگوں میں اس کا صحیح سے جواب نہیں دے پا رہا میری جان۔ زاویار تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور اس بات کا اظہار نہ ہو پانا اسے جھنجھلا رہا تھا۔ ساری زندگی آپ ہی کی تو ہے میری، عنایہ اس کے شانے پر سر رکھتے ہلکے سے بولی۔ آج یہی انجوائے کرتے ہیں اور پھر آپ جب کہیں گے اظہار محبت کیا کروں گی۔ عقیدت سے اس کی ہتھیلی چومتی وہ نم سے لہجے میں بولتی زاویار کے دل کو شاد کر گئی۔ محبت ہو گئی تھی اور عشق کی راہ پر وہ چل پڑے تھے، جبکہ زاویار اسے سنبھالنے کے لیے عشق سے آگے کی منزل پر گامزن تھا۔ زندگی یقیناً بہت پیاری ہونے والی تھی۔